بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنیۃ۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس سورۃ دا مکمل ربط لکھ لو۔ ماں قبل میں فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز نہیں۔ اب سورۃ الاحزاب میں بیان ہوگا اللہ کے دربار میں کوئی شفیع قہری نہیں۔ بالکل مختصر سا خلاصہ۔ اس سورۃ الاحزاب میں 19 خطابات آئیں گے۔ آٹھ نبی پاک کو، دو ازواج المطہرات کو، نو عام مومنین کو۔ تین بیماریوں کا ذکر ہوگا۔ بیماریوں کا ذکر ہوگا۔ ایک اصولی اور دو فروعی۔ ایک اصولی اور دو اصولی بیماری۔ اوروں کو شفیع قاری سمجھتے تھے، یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، اصولی اس گل وعدہ۔ دوسری بیماری، متبنے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے،
بیوی سے زہار کر کے اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے۔ سمجھ آ گئی نے؟ اللہ نے رد کیا جس طرح کسی کو بیٹا بولنے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور بیوی سے زہار، بیوی کو ماں سے تشبیہ دینے سے حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح کسی کو شفیع قاری کہنے سے وہ شفیع قاری نہیں بن جاتا۔ کہنے سے وہ شفیع قاری نہیں بن جاتا۔ اب دیکھو میری طرف، سورۃ الاحزاب، خندق بھی جس کو آدن، یہ وچ کتنے خطاب آسن؟ 19، 8 نبی پاک واسطے، 2 ازواج واسطے اور 9 عام مومنین واسطے۔ یہ وچ اللہ پاک ایک رسم تروڑی ہے اور پہلے سارے کو خبردار کیتے تیار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیتے میرا پیغمبر رسم تروڑنی ہے، ازواج کو حکم دیتے تیار ہو ونجو میرا پیغمبر رسم تروڑے سی۔ تے کئی منافق عورتاں تواڈے کول آوے سن تے آکسن دیکھو کیوں جیا پیغمبر ہے، او میں دستا صحابہ کو تیار کیتے تو تا تیار ہو جاؤ، نرمی نہیں دکھاویں۔ رسم کہہ رہی ہے او یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا متبنہ بیٹا جرا بنا ہوا زید بن حارث، اصل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ انہاں دے بھائی تجارت کریں دے ہوندے ہیں تے انہاں ذمہ لایا بھائی کو غلام میرے واسطے لائے کے آوائے۔ اس وقت یہ منڈی چو خرید کے لے آئے زید کو رضی اللہ عنہ کو، وقت بھیڑ کو دیتا انہاں اون آٹ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دے دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرے دا رہا، نبی پاک کی کو آزاد کیتا وقت
اے اصل آزاد بندہ گیا ہویا کتے رشتہ داراں دے گھر، راتی لگی ڈکیٹی ڈاکواں مال چاہ گدا تے ای کوئی پکڑ گنائے منڈی چاہ کے وچونے اتھو وکدا وکدا ایتھے پہنچ گیا، پچھو خبر اندے تلاش کرے پیو چاچے انہوں کو پتہ چلا بھئی فلانی جگہ تے ہے، او پہنچ گئے تھے نبی پاک کولو بھئی اے ساڈا اے غلام نہیں، اصل چ اے آزاد ہے ساڈا پوتر ہا، لیکن ایویں چور ہی کو پکڑ گھنا ہیں تے اے وکدا وکدا اے تک پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے کہ اساں گھنن آئے ہیں، سا کو دیو اے اساں واپس لے وینے ہیں حضرت زید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے میری طرف کو اجازت ہے تو لے جاؤ۔ جب اجازت دیتی حضرت زید رضی اللہ عنہ صلی حضرت زید فرمائے یا رسول اللہ میں نہ ویندا، میں پیو ماں نہ ویندا، بس ٹھیک ہے میں اتھے ہی رہا۔ وہ منتا کریں تو جول صحیح ایک دفعہ بات والا ہے انہاں کہ نہ میں ایک 5 منٹاں واسطے بھی نبی پاک کو لو جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر اتھے ہی رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے واتے میرا متبنہ بن گیا، آج تو بعد زید بن حارث نہ ہو سی، آج تو بعد زید بن محمد ہو سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا متبنہ بنایا ہا، و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی شادی کروائی آئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نال۔ شادی اندی ہو گئی لیکن اللہ دی مرضی دوہاں دی آپس وچ نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زید ادا میں چھڑے نا، نبی پاک فرماندہ حال صبر کر، او اگے آسی سارا۔ آخر حضرت زید رضی اللہ عنہ چھوڑ ہی دیتا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو۔ ہونا دور جہلیت جس طرح حقیقی بیٹے دی بیوی نال شادی کرنا حرام ہا، اسی طرح متبنے دی بیوی نال بھی شادی کرنا حرام سمجھیں دے ہیں۔ یہ دور جہلیت ہی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا میرا پیغمبر اسا تیری شادی زینب نال ہی کراونی ہے۔ او اگے آسی وقت اتھے مزید مختصر میں کرے دا وینا بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے آئی بھی میں شادی کرے دا تو سارے میرے ہوتے لوگ گلہ کرے سے بھئی اے دیکھو چنگا نبی ہے تو ہون موتا بننے دی جیرا پوتر جے کو بڑھائی ودا او دی بیوی نال شادی کرے دا پائے، کیونکہ او موتا بننے دی بیوی نال شادی کرنا حرام سمجھے دے ہیں جس طرح حقیقی بیٹے دی بیوی نال شادی کرنا حرام ہے۔ اے رسم اللہ رب العزت ترڑوامنی ہے کہ او میرے پیغمبر تو تیار ہو ون، میں تیری شادی کرواونی ہے زید دی گھر والی نال، ہن تو دی گھر والی رہی تو نہیں موتا بننے دی بیوی نال، تے اے لوگاں بڑا دھڑال دھڑال مچاونا ہے جی میں ہی مچائے زور شور مچاونے ہی نہ وڈا زور دا، لیکن او اصحاب تساں بھی تیار ہو وجو۔ کئی منافق قسم دے لوگ اور دوجے قسم دے لوگ یہ گلاں کرے سن بھئی دیکھو ہون تک پوتر بنا ہی رہے تے ہون ہٹ کے تے اس دی بیوی نال شادی پیا کریں دے، واہ نبی ہے تواڈا۔ ازواج تساں بھی تیار ہو جاؤ، میں اپنے پیغمبر کو لو ایک رسم ترڑوامنی ہے یا متبنے دی بیوی نال شادی کرواونی ہے۔ تے کئی منافقہ عورتاں آوے سن جیریاں تو کو آ کے آکھ سن تو چنگا پیغمبر ہے بھئی ہون تک پوتر بنا ہی رہے تو ہون ہٹ کے پوتر دی بیوی نال شادی پیا کرے دے وہ چھوڑ دیتی ہے تا ایک کے جا نبی ہے۔ اس گلوں تو کو آدھا پیاں تساں اگر کوئی عورت آ ونجے تے ایو جی گل کرے تا تساں کو ڈھلی نہیں دیونی، تساں کہے جو کچھ پیغمبر کیتے سچ کیتے حق کیتے ٹھیک کیتے اللہ دے حکم نال کیتے چنگا کیتے شادی کیتی ہے تاکہ منافقہ عورت کو موقع ہی نہ ملے۔ اے صحابہ تسے تیار ہو ونجو، تو آپ کو اگر کوئی مرد آکھے یوں جہاں گلہ شکوہ دیوے تو تساں گھبراونا نہیں تے ڈھلی پلیسی نہیں رکھنی، تساں کہے جو کچھ اللہ دے رسول کیتے بالکل چنگا کام کیتےس، اچھا کام کیتےس، ٹھیک کیتےس، بہتر کیتےس۔ ایک کام کرا کے اللہ رب العزت وقت کی تھی شادی کروا چھوڑی، اللہ رب العزت و سمجھا چھوڑا۔ مسئلہ ایک اعتقادی ہے، دو مسئلے فروئی دین مشرکین دا اے نظریہ ہا
کہ شفیع ساڈے بزرگ شفیع کاری ہیں، اللہ کو زوری زور ساڈے معبود سفارش کر کے ساکو چھڑا گنسن ساڈے کام کرا دین۔ اور دوجی انہاں دے اندر بیماری جیری فروئی ہے متبنی دی بیوی نال شادی کرنا حرام سمجھیندے ہیں، اور تریجی فروئی جیری ہے وہ اے ہے پئی کہ جس عورت نال زہار چکرے نہ اپنی بیوی نال، وہ مسئلہ پہلے گزر چکے، اپنی بیوی کو کہے محرم عورت نال تشبیہ دیونا عضو خاص نال انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میرے ہوتے میری ماں دی پشت ہے، اے ہوندا زہار۔ تو دور جہلیت جہرا شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دیوے آچا اپنی زی محرم عورت دے نال کسی عضو خاص نال، تو ان کو اس طرح اپنے ہوتے حرام سمجھیندا جس طرح ماں حرام ہوتی۔ اللہ دو اے بھی چیزاں توڑوائیاں، فرمایا کہ جیویں کسی کو متبنہ بولن نال وہ حقیقی پوتر نہیں بندا، کہیں کو بندہ سدے چاہ تو میرا پوتر ہے تو وہ سدیجہ نال حقیقی پوتر نہیں بندا۔ ایویں کوئی اگر اپنی بیوی کو ماں نال تشبیہ دیوے چاہ تو تشبیہ دیوان نال حقیقی ماں وہ نہیں بن ویندی ہوندی بیوی۔ ایویں کہیں کو منہ نال آکھنا تو اے میں کو اللہ کو زوری زور چھڑوا گن تھی شفیع کاری، ایویں کہیں کو آکھن نال وہ شفیع کاری نہیں بن ویندا۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ اے چیزاں سمجھیں دیکھو گے ہوں اللہ تنبیہ پیا کرے دے پہلے نبی پاک کو، میرا پیغمبر ڈرنا نہیں، انہاں کولو نہیں ڈرنا تے کافراں منافقاں دی گل نہیں مننی، مسئلہ وجہ کے رکھنا ہے، گھبراونا نہیں۔ یا ایھا النبیو، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے تو، اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین، اور نہ تو کہا ماننا کن کا، کافروں کا کہا نہیں ماننا، والمنافقین، اور منافقوں کا بھی نہیں ماننا، دغے بازوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمن، اور حکمت والا۔ معلوم ہویا ایسی رسم تے بدعات جس کو تروڑا جاوے، اور بے شک باویں دنیا کڑاکے آوازاں پیاں کڈین، تروڑن دے وچ بندے کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیدا۔ پھپھی زاد چلو گل سمجھ آ گئی نے؟ اگے آسی واتی میرے رب ان اللہ، بے شک اللہ ہے کانا، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ وتا بے، اتباع کر تو، امر ثانی، ما یوہا، جو وحی کی گئی ہے، الیہ کا، تیری طرف، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے کہ اللہ تو سوا کوئی شفیع نہیں، اللہ کو کوئی زوری زور منوانے والا نہیں، اللہ سے کوئی زبردستی بات تسلیم کروانے والا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرن، خبر رکھنے والا۔ وتوکل، تیسرا حکم، بھروسہ رکھ اللہ ہے، اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، علت ہے یہ ما قبل کے لیے، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں۔ اللہ دو دل کسی واسطے نہیں بنائے کیوں دل ایک دل وچ ایمان ہوئے تے ایک دل وچ کفر ہے۔ اللہ بنایا بھی ایکو دل ہے، یا ایمان راسی یا کفر راسی۔ جیویں اللہ ایک، ایویں اللہ بندیاں دا دل بھی بنائے ایک، کیوں دل دے وچ یا کیا راسی، ایمان، تے یا راسی کفر۔ انج نہیں ہو سکتا ایمان بھی راوے تے نال کفر بھی راوے، اللہ کا آدمی دے دو دل پیٹ ہی بنائے نہیں، راسی یا ہکا توحید راسی یا شرک راسی۔ ما جعل اللہ ہو، نہیں بنایا اللہ نے لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں۔ وما جعل ازواجکم اللہ، اے نظیر اول ما قبل کے لیے، اور نہیں بنایا اللہ نے ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ
तुज़ाहिरून, वो औरतें जिनसे तुम ज़िहार करते हो, मिनहुन्ना, उनसे उम्महातिकुम, तुम्हारी हकीकी माँ। जो औरतें बीवियों से तुम ज़िहार करते हो, उन ज़िहार वाली बीवियों को अल्लाह ने तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बनाई। वमा जअल अदियाकुम, ये नज़ीर सानी, और नहीं बनाए अल्लाह ने तुम्हारे मुँह मोले बेटों को अबनाकुम, तुम्हारे हकीकी बेटे। वज़ालिकुम, ज़ालिकुम, ये सब कुछ, कौलुकुम, बातें हैं तुम्हारी, बेअफ़वाहिकुम, तुम्हारे मुँह की। वल्लाहु, अल्लाह यक़ूलु, कहता है हक़, वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ा, अल्लाह हक़ ही कहता है। वहुवा यहदिस सबील, वही अल्लाह सीधा रास्ता दिखाने वाला है। उदूहुम, बुलाओ तुम उनको, ले आबाहिम, उनके बाबू की तरफ। आज ही अगर कोई किसी दा बेटा चेंदा है ना, जिवें आम आज मुहाशरे दे अंदर मासूम बच्चा किसी दा होंदे ले कोई लेंदन तो उसको दूध पिलेंदे, उसको अपना पुत्र बना लेंदन, तो आज भी अगर उसकी निस्बत की वैसी तो बच्चे की हकीकी पीछे प्यू की तरफ की वैसी, पालन वाले की तरफ ना की वैसी। आज भी हकीकतन अगर उनकी वल्दियत किसी मकाम पर लिखी वैसी तो असल प्यू की तरफ निस्बत की वैसी। उदऊहुम, बुलाओ तुम उनको, ले आबाहिम, उनके बाबू की तरफ तुम उन्हें पुकारो। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, वो ज़्यादा इंसाफ है अल्लाह के हाँ। फ़इल्लम तअलमू, बस अगर ना तुम जानो उसके भाई को, आबा, अगर ना तुम जानो आबाहुम, उनके बाबू को, तो फिर फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारे भाई हैं दीन में। बात उनको भाई सद के, दोस्त सद के पुकारा करो। अगर उन्होंने प्यो का तो आपको पता ना होवे तब आप तो सके करो, फ़इख़वानुकुम, वो तुम्हारे भाई होंगे, फ़िद्दीन, दीन में, व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त होंगे। मवालीकुम क्या होंगे? तुम्हारे दोस्त होंगे। वलैसा अलैकुम, कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन, गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन, कोई गुनाह, फी मा, उस चीज़ में, अख्ता तुम भी, जो तुम खताएँ कर चुके हो। हुण तक जेरे पुत्र किसी दा निस्बत किसी दी तरफ देंदे आवे, हुण तक जो हो गए वो खता तुहाडे उत्ते के हो गई है, माफ़। हाँ, वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो जान बूझ कर इरादा करेंगे ना दिल तुम्हारे, अगर भूल भुले के नाल किसी टाइम मुँह चू निकल ही वेंदे पुत्र होर दा ते निस्बत पालण वाल दी तरफ कीता गया तो वत कोई गिरफ्त तुहाडे उत्ते कोई नहीं होनी। अगर जान बुझ के पुत्र होर दा हाथ के करें दे निस्बत अपनी तरफ दे सो तो वत दिल तुहाडे जान बुझ के इरादा कर सन तो वत तुस जुर्मदार हो सो। वलाकिन, लेकिन माता मदद कुलूबुकुम, लेकिन जो कसद कर चुके हों दिल तुम्हारे, वकान अल्लाह, और है अल्लाह गफूरन, बख्शने वाला। हाँ, कान अल्लाह, है अल्लाह इस्तग़फ़ार के बाद भी वो माफ़ कर देता है अल्लाह गफ़ूर, बख्शने वाला, रहीम, बड़ा ही मेहरबान है। अन्नबीयुल औला, ये खिताब अव्वल है मोमिनीन के लिए। मोमिनीन के लिए पहला खिताब, नबी ज़्यादा हक़ रखता है बिल मोमिनीना, साथ मोमिनीन के, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से। नबी मोमिना दिया जाना तो भी ज़्यादा हक़ रख दे। मोमिन अपने जाना तो भी तरजीह के को ज़्यादा देवे न नबी को देवन। मोमिन अपने तो ज़्यादा तरजीह किसको देवन? नबी को देवन। व अज़वाजुहू, और नबी की जो बीवियाँ हैं ना, उम्महातुहुम, वो उनकी क्या हैं? माएँ। नबी पूरी उम्मत दा रूहानी बाप होंदा है और नबी दियां घर वालियां पूरी उम्मत दी रूहानी माँ होंदियां हैं। गल समझ आ गई? फिर सवाल पैदा होंदे, माँ दा तां पुत्र तू पर्दा नहीं होंदा, फिर अज़वाज पर्दे क्यों करेंदे हैं? याद रखो ये मावां हैं वजूब ताज़ीम में, जिमें माँ हकीकी दी ताज़ीम करना वाजिब, इवें अज़वाज मुहम्मद दी ताज़ीम करना भी वाजिब। हाँ, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, बीवियाँ हैं उनकी माएँ हैं। व उलुल अरहाम, नफ़ी है अखुवत सूरिया की, व उलुल अरहाम। अगे तो ये होंदा हा कि लोग दोस्त जेरे होंदे ना आपस में मुआहदा करे दे होंदे हैं, और ये मुआहदा करेंदे हैं अगर मेरा नुकसान तेरा नुकसान, मेरा नफ़ा तेरा नफ़ा, मैं मर गया मेरी विरासत दा मालिक तू, तू मर गया मेरी विरासत दा तेरी विरासत दा मालिक मैं।
لیکن بعد ہی حکم آ گیا کہ نہیں، وراثت دے مالک ہن اوے بن سن جڑے حقیقی نسبی بھرا ہو سن، وراثت دے مالک ہن اوے بن سن جڑے حقیقی نسبی وار بھرا ہو سن۔ باقی اگر کہنل سنگت صحبت اتنی گھاٹی ہے صحیح تے او وفات دے ٹائم ویسے وصیت کر چھوڑے تو میری زمین جو کنال یا چاند مرلے یا قلے دے دیوے تے ایندے کوئی حرج نہیں، ورنہ ہن وراثت سنگت صحبت نہ چل سی، ہن وراثت نسبت رشتہ داری نسب تے چل سی۔ ویکو فرمایا اولو الارحام، اور صاحب رشتہ دار جو ہے نا، بعض ان کے اولا بے بعض ہیں، اولا ہیں بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی حکم شرعی میں، من المومنین، مومنین سے، والمہاجرین، اور مہاجرین سے، اللہ بمانا لیکن ان تفعلوا، اگر تم کرو نہ کوئی کام الی اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف فعل کرو، معروفاً دستور شرع کے موافق کوئی احسان کرو، یعنی وصیت کر کے جاؤ تو تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی گرفت بھی کوئی نہیں، لیکن نسبت ہن سنگا صحبت تقسیم نہ ہو سی، ہن رشتے داری نسب تے تقسیم ہونی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب، اور ہے یہ کتاب یعنی قرآن میں مستورہ لکھی ہوئی۔ ہاں وصیت کر کے گئے بھی میرے مرن تو بعد کے کرے فلانے کو زمین کوئی چیز دے دیوائے، تو ہوں اساں ویکھ سو جس دے بارے وصیت کیتی ہے، آیا انہاں چوتا نہیں جس دے بارے وصیت کیتی گئی جنہ کو ان دے مرن تو بعد وصیت وراثت دا حصہ ڈئی دے، اگر انہاں لوگاں واسطے مرن والا وصیت کر گئے جس کو اس دے مرن تو بعد اودی جداد جو پچھو کے ملنا حصہ، تو وقت مرن والے دی وصیت نافذ نہ ہو سی مگر ایک شرط نال، اور شرط یہ ہے کہ باقی جتنے وراثت جو حصے دار گھنن والے نو سارے آکھ دے وین تو ٹھیک ہے ای بھرا کو بابے دی وصیت دے مطابق چیز دے دیو، اور راضی تھی وین تو وقت وصیت نافذ ہو سی ورنہ نہ ہو سی۔ اگر وصیت کرن والا اس شخص دے بارے وصیت کر گئے جڑے ورثاء دے نال کوئی رشتہ دار ایجا رشتہ نہیں ملتا جے دی وجہ تو وراثت ملے، رشتہ ہے لیکن ایجا نہیں جے دی وجہ تو وراثت، تو وقت وصیت والے دی وصیت نافذ کرے سو، لیکن وہ بھی دیکھ سو کہ ان دی مال چو کتنے حصے چ وصیت نافذ ہوئی ہے۔ اگر اس وصیت کیتی ہے ادھے مال دی، اولاد بھی اس دی ہی وصیت کرن دی، تے ان دی مال آدھی چو وصیت نافذ نہ ہو سی، تریہائی مال چو وصیت نافذ ہو سی، کتنے چو نافذ ہو سی؟ مال دی تریہائی چو، تیسرے حصے چو۔ وصیت نافذ کس ٹائم کرے سو؟ نافذ اس ٹائم کرے سو جیرے اس دے سب تو پہلے ان دے کفن دفن دا کیتا ویسی، ان دے وراثت چو، کفن دفن تو بعد ان دا قرضہ ہے تا او اتارا ویسی، قرضہ اتارن تو بعد ہون جیرا مال بچے اس چو تریائی حصے چو ان دی وصیت نافذ کر دیتی ویسی، باقی جیرا مال بچی وقت ان دے پوتر تے دھیری آپس تقسیم کر لے سن۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ ہاں یہ جڑے آج کل لوگ مرن تو بعد خیرتو شروع کر رہے ہیں نا بھائی ایڈا دے گا چڑھے دے پائے ہیں، تے مرن والے دے معصوم اولاد بھی ہوندی ہے، نابالغ بالغ ہی ہوندی ہے، تے اے جڑی خرائط ہے اے ٹھیک نہیں کرنا۔ ہاں ویسے تو کل خانی جائز ہی نہیں نا، ویسے بھی بعد دی مثال دے 15 دی 6 مہینہ تو بعد خرائط کریں، اون ورثہ مرن والے دی مال چو اجان انہاں ورثہ پچھو تقسیم نہ کیتا ہوئے، اون دے بیٹے ہوئن معصوم نابالغ تے عاقل بھی ہوئن، تا پہلے مال تقسیم کرے سن، کیونکہ نابالغ دے مال چو او خرچ نہ کرے سن، بولغا خارج کریں، جیری بالغ اولاد ہے، جیری ہے نابالغ، اگر وہ آدھے بھی رہ وجن تو بالکل سادے حصے چو سادے ابے دے پیچھو چیز تقسیم کرو، تاں بھی انہاں دا قول معتبر نہ ہو سی، نافذ نہ ہو سی، کیوں؟ قول نافذ ہوندے بالغ دا، نابالغ دا قول نافذ نہیں ہوتا۔ گل سمجھ آ گئی نہیں؟ چلو فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا، ایک خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پہلا خطاب، جب لیا ہم نے پختہ وعدہ من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، پختہ وعدہ ان سے تبلیغ رسالت پر اور دعوت الدین کی طرف، کہ دعوت دے سو
پیغام پوچھے سو پختہ وعدہ جب ہم نے نبیوں سے لیا، ومن کا اور تجھ سے بھی لیا میرا پیغمبر، ومن نوح نوح علیہ السلام سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم سے بھی لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور لیا ہم نے ان سے میثاقاً وعدہ غلیظاً پختہ، کیرا وعدہ لیا سے بے تبلیغ لوگوں تک پیغام پوچھے سو، لوگوں کو دین حقہ دی تبلیغ کرے سو، دعوت لے سو، اور لیسأل الصادقین یہ متعلق ہے بِأَخْذِنَا ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے تاکہ پوچھیں ہم سچوں سے عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، ہم رسولوں انبیاء سے سوال کریں گے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور تیار کر رکھے ہم نے کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب دوجا ہے مومنین واسطے، اے ایمان والو جنگ خندق عذاب بھی آدن خندق بھی آدن۔ بنو نذیر یہودیاں دا ایک قبیلہ ہا، بنو نذیر یہودیاں دا ایک قبیلہ ہا، بنو نذیر تے بنو قریظہ، بنو نذیر ایک قبیلہ ہا یہودیاں دا، انہاں دا ایک وفد گیا ہا مدینے کولو مکے، اور انہاں وان کے انہاں کو آکے بھئی تسا ساڑے نال مشرکین سارے ملو، رل مل کے تے مسلمانہ تے حملہ کرنے، انہاں کو تئی ناس کرنے مٹا دینے، بس انہاں دا نام نشان ہی نہ رہے۔ انہاں کے ٹھیک ہے ابو سفیان کو گیا جہاں تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نین ہوئے، ابو سو رضی اللہ عنہ دے مصداق بھی نین بنے، اتھے جڑے پہنچ ابو سفیان آ کے ٹھیک ہے اے ہن 12,000 دا لشکر ہا مشرکین دا کافرین دا، اور مسلم 12,000 دا لشکر تیار ہویا مشرکین کافرین دا، انہوں مسلمانہ دا 3,000 لشکر، اے 3,000 لشکر آ اللہ دے رسول مشورہ کیتا بے ہن کے کیتا وجے، مشورہ دیتا سلیمان بھی فارسی رضی اللہ عنہ وہ بھی پرانے صحابی ہیں، دوجے صحابہ بھی مشورہ دیتا، اے دیتا گیا بے اسا اپنے دور جدہ جنگ لڑدے ہاں سے زیادہ فوج مقابلے زیادہ ہو گیا تا اسا خندقاں کھدیں دے ہو سے، خندقاں کھدیں دے ہاں سے، اس گلو خندقاں کھودیا وجن مدینہ دے ارد گرد، خندقاں کھود کے تاکہ دشمن سارے ہوتے آ نہ سنگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندقاں کھودنا شروع کر دیتا، آدن 15 فٹ گہری خندق ہے، جیری کھودنی کرنی ہے نا 15 فٹ گہرائی ہے اور 30 فٹ چوڑائی ہے، اتنی خندق کھودنی ہے، 15 فٹ گہرائی جھکی 3 فٹ چوڑائی تاکہ دشمن دیا سواریاں بھی پار نہ کر سنگیں۔ تا اس دوران انہیں کھو دیا اور اس وقت بڑے بڑے معجزے بھی ظاہر ہوئے، ایک یہ بھی معجزہ ظاہر ہویا ہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ جدہ ڈٹھا ہا صاحب نبی پاک کو کہ بھوک دی حالت اتنی دی روٹی نہیں ڈھئی، اس وقت نبی پاک کو آدن یا رسول اللہ تواڈی دعوت ہے میرے کو، نبی پاک فرمایا سارے سنگیاں کو یارو جابر تواڈی دعوت کی تھی وے دو مبارک ہو ہے، ساریاں کو دعوت نبی پاک جا دیتی ہے۔ نبی پاک پوچھا اسا مائے کلا یا اور بھی کھانے، فرمایا تھوڑے جائیں یا رسول اللہ گھینا وائے اور ہی نہ، نبی پاک ساریاں کو دعوت دیتی۔ ہون اگو اگو جعفر پچھو پچھو ایو جعفر جابر حضرت جابر رضی اللہ عنہ پچھو پچھو نبی پاک تے صحابہ تے حضرت جابر ٹورے نے فرمایا جو لگو جامہ بنا تے تو اپنی بیوی کو آکھ دے میں جے تک میں نہ آنا اس وقت تک توا بھات نہیں چاڑنا، روٹی نہیں سٹنی تائیں اتے تے ہانڈی کو بھی تائیں تلے نہیں لاؤنا جب تک میں آ نہ ونجا، تو وانیا کو جامہ بنا سا آدھے پایا ہے۔ حضرت جابر اگو تے ٹورے پیچھو تے دیکھے تے سارے صحاب نبی پاک یا صحاب اگے دیکھے بھی میں تھوڑے ایک جاؤ ایک بکری دا بچہ ہے چھوٹا جی آتے اتنے بندے پہ آدھے گھر پہنچ گیا کہ خیر ابھی دعوت تک کرے نہیں نبی پاک لیکن آدھا پورا لشکر بھی آئی صاحب بھائی نہ لاندے پہ سارے نبی پاک آدھا پہ ایک ایک کرے وہ آ کے اے صحابت خیر نبی پاک آدھا پہ نہ آ کہ جی نبی پاک بات آ کہ خیر صلی اللہ کوئی گل نہیں، اچھا اے سا نبی پاک کوئی گل نہیں کی تھی
یہ کو گھر والی پہ پوچھے حضرت جابر کو آکے ہاں نبی پاک آکھے تو ون کے گھر والی کو آکھ جے تک میں نہ آواں اس وقت تک روٹی توے تے نہیں سٹڑی اجا تے جے تک میں نہیں آندا اے تک ہانڈی کوئی اگ تو تلے نہیں لاونا نبی پاک با ٹھیک ہے بات ٹینشن کیڑی چیز دی یہ تو گھبراندا پائے نبی پاک پہنچائے گھر سنبھالی ہوندی کو آکھے اس حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی بیوی کو ہاں روٹی پکاونا تو شروع کر دے روٹی اس پکاونا شروع کر دی تو پکے لیا پیچھے نہ ویکھ تو پکا تے آپ ہانڈی دے اوتے بہ گئے چمچہ ہلاون ہے تازی روٹی پک دی آئی تے نبی پاک تازی بوٹی کٹ کے روٹی تے رکھ کے ہر صحابی کو دے گئے سارے صحابہ رج کے کھا گئے اللہ دی قسم ہے حضرت جابر دے اللہ دی قسم ہے معلوم ہوئے ایک رتی بھی کاشت نہیں کھوٹی اٹا بھی اوے پیا ہاتھ سالہ نہیں اوے پیا بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے ہیں اس موقع دے ہوتے وات خدکا کھدے دے ٹائم بڑے بڑے پتھر کو چٹانا آوے دی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کو سٹ ماری اون دے وچوں نکلے چنگاریاں تے فرمایا خوش ہو گئے روم فارس تے خزانے نظر پہ آندن وات مارے اور تریجے دفعہ اے فتح حسن انہوں منافق کئی ودوں نے ہاں کھاون دی روٹی نہیں ملدی تے روم فارس وتے فتح کرے دے کئی ایو جی موقع دوتے چیزاں حاصل ہوئیاں اے تک دشمن بھی انہوں آ گئے وڈے وارداتاں ہوئیاں حملے کیتے دشمن بھی انہوں ہی کچھ صحابہ بھی زخمی ہوئے اسی موقع دے ہوتے نبی پاک دیاں کوئی نمازیں ہی رہ گئی ہیں حضرت عمر گالیاں ودے کر دے ہیں مشرکین مکہ کو فرمایا عمر کیوں ودا کر دے فرمایا یا رسول اللہ میرے نمازیں رہ گئے فرمایا نمازیں تو میری ہی رہ گئی ہیں ولا نبی پاک قضا کیتی ہے اس گلو قضا نماز بھی ترتیب ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب رکھی ہے نماز دی او بندہ جن دیاں 5 نمازاں لگاتار چھوٹ ونجن ترتیب واجب ہو سی مثال دے طور تے فجر دی نماز چھوٹ گئی ہے زور دی چھوٹ گئی ہے عصر دی چھوٹ گئی ہے تا اے بندہ مغرب دی نماز پڑھن تو پہلے فجر دی پڑھ سی وات عصر دی پڑھ سی پھر کے پڑھ سی فجر دی پڑھ سی زور دی پڑھ سی عصر دی پڑھ سی بعد جوان کے مغرب دی پڑھ سی یا ایویں بندے عشاء زور فجر ہی چھوٹ گئی ہے زور ہی چھوٹ گئی ہے عصر بھی چھوٹ گئی ہے مغرب بھی چھوٹ گئی ہے عشاء دی نماز دا وقت ایک پڑھن دا میل گیا ہے تو یہ بندہ عشاء دی نماز پہلے نہ پڑھ سی پہلے او 4 قضاواں نماز پڑھ سے پہلے پڑھ سی فجر وقت ترتیب نال پڑھ سی ظہر پھر ترتیب نال پڑھ سی عصر پھر ترتیب نال پڑھ سی مغرب پھر ترتیب نال ون کے پڑھ سی عشاء نماز جے نمازاں چھٹیاں کی نہیں نہ ہوئے 5 نمازاں تک ترتیب راسی ایویں 5 نمازاں چھوٹ گئے 6ویں نماز فجر والی نماز پڑھنی ہے اگر وہ یاد نہ تو پہلے وہ ترتیب نال پڑھے فجر زور عصر مغرب عشاء تے پھر فجر دی ون کے ادا کرے سی ترتیب اس گل ضروری رکھی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ترتیب نالے نمازاں ادا کیتی ہیں ہاں اگر 5 نمازاں تو زیادہ چھوٹ گئے نہ ہوتے 7 8 10 12 15 چھوٹ گئی ان کہ بے امری مجبوری کی وجہ تو بات کوئی ترتیب کوئی نہیں بے شک جیری نماز پہلے پڑھ چھوڑے عصر پڑھے زور پڑھے قضا کرے لیکن ترتیب رکھنا ضروری وقت ترتیب نہ ہو سی اگرچہ وہ زیادہ چھٹی ہوئے والا 5 نمازاں تک واپس ترتیب ہٹ آوے تو تاں ترتیب باقی نہ رہا سی ترتیب تروٹ ہوئے سی گل سمجھ آ گئی نہیں بہرحال تو تسا پڑھی ودے ہو سو فقہ دے مسائل کافی چلو تو اس موقع دے ہوتے لشکر آ گئے پورا مہینہ تقریباً لڑائی رہ گئی خندق والی احزاب والی نبی پاک کو جاسوس بھیجے ہیں انہیں کیرا ویسی جڑے انہاں دے جاسوسی کرے سی ایک صحابی کہ یا رسول اللہ میں وینا انہوں بھوک صحابہ کو لگی کھڑی ہے انہوں ہوا اتنی ہے سردی ہے تھڑک دے ایک صحابی دے میں وینا بھائی پتہ کر کے آنا جیرے اتنے گئے تو اتنے سارے دے لشکر تے محفل لگی پئی اندھارا تھا اے بھی ہولے وڑ گئے اتھائی ایک بندہ انہاں کافراں دی مشرکاں دی محفل چ آکھن لگا پتہ نہیں شاید ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہ یا کوئی اور انہاں کہ لگدا ایویں تو تواڈے چ کوئی بندہ ایک نواں وچ جاسوس واڑا ہے جلدی کرو ایک بھائی کو نپ کے پوچھو نا صحابی آدھے میں جلدی بے دے گرے بان چو پکڑ کے دس تو کون ہے ایویں تو نہیں وڑ گیا زوری نال
اتنے ایج کر کے یہ کیتا اور کافی کو صحابہ انہوں جو کئی نام کو فانی کے کنام کو لڑایا ہی صحیح مشرکہ کو آپا تھی کو اودی تھی او کو تا آپا تھی بھیڑ پائے بات اللہ رب العزت اندھاری بھیج دی تھی پکیوں یا دے گئے انہیں دے مٹی تھی گئی گھوڑے رسے توڑوا گئے ذلیل خوار ہو کے تباہ ہو کے پیچھو تے وال گئے اللہ پاک وہ آدھا پائے مومنو میں تھوڑی ایجے موقع تے امداد کوئی نہیں کی تھی جتے 3000 آوے تو 12,000 دا لشکر ہا اس گالوں جرا بندہ پکا رہے ونجے امید میرے تے لئی رکھے میں کہ نہیں وہ کو اجڑا نہیں دے دا ہوتا دیکھو خطاب دوم للمومنین مومنین کے لیے غزوہ خندق یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ اے ایمان والے ہو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اللہ دی نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر کی کون سی اذ جاتکم جنودن جب آئے تمہارے پاس لشکر ابو سفیان دے لشکر اور یہودی بنو قریظہ سارے مل کے آ گئے ہیں پہ سارے لشکر مل کے آئے ہیں جاتکم آئے تمہارے پاس جنودن لشکر فارسلنا علیہم پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر ریان ہوا و جنودن اور لشکر بھیجے لم تراؤہا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے ملائکہ دے لشکر ہی آئے ہیں تے اللہ فرما دے لشکر بھیجے جنہ کو تسا ڈٹھا نبی بھی موجود ہے حضرت ابو بکر ولیاں دا ولی بھی موجود ہے حضرت عمر بھی موجود ہے لیکن ڈٹھا انہوں بھی نہیں زندہ پیغمبر نہیں ڈٹھا گل سمجھ آ گئی ہے ہاں اے تباشا ہوئی تھا کہ مسجد نبوی دے کتے حقل گندے کتا ان دی حالت چاہ یہ تا زندہ پیغمبر کھڑے بھی نہیں اللہ فرمائے جنودا لشکر بھیجے لم تراؤہا جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے وکان اللہ اور ہے اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیرہ دیکھنے والا اذ جاؤکم شدت غزوہ جب آئے وہ تمہارے پاس من فوقکم تمہارے اوپر سے مدینہ سے ومن اسفل منکم اور مغرب کی جانب سے تمہارے نیچے سے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اس وقت تمہاری آنکھیں بھی پرتا گئی وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومُ اور دل بھی تھے سینے تے پہنچ گئے قلوب الحناجر سینے تک دل بھی پہنچ گئے وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے بِاللَّهِ الظنون اللہ کے ساتھ گمان کرنا ہنالکا اس موقع کے اوپر ہنالکا ابتلی المؤمنون آزمایا گیا مومنوں کو پورا پورا وزلزلوا زلزالا شدیدا جھنجھوڑا گیا مومنوں کو جھنجھوڑنا اچھی طرح چنگا کر کے جھنجھوڑے ہر پاس تو تکلیفات مصائب تے پریشانیاں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ اے بیان صفات منافقین دا جب کہنے لگے منافق لوگ والذین یعنی وہ لوگ منافق کہہ رہے لوگن یعنی وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض منافقت علی بیماری ما وعدنا اللہ انہاں دا پہلا قول نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہم سے ورسولہ اور اس کے رسول الا غرورا مگر جھوٹا وہ منافق آکھا لگے جی اللہ کہ میں تمہاری مدد کرے سے جھوٹ بولے اللہ بھی جھوٹ بولے رسول کنتے کہ یہ مدد اساں ذلیل تھے دے پے مدد کنا آسی نعوذ باللہ من ذلک وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا طائفۃ منہم ایک طائفے نے ان میں سے دوسرے حاضرین مارکہ سے ایک طائفے نے ان میں سے کہا تھا کس سے یا آل یسرب اے آل یسرب مدینے دا پہلا نا ہے اے یسرے مدینے والے جب کہا ایک طائفے نے ان میں سے اے مدینے والے لا مقام لکم آج نہیں ہے مقام تمہارے لیے آج تسا مقابلہ نہیں کر سکتے نس ونجو مسلمانوں نس ونجو ہی تو 17,000 تو 12,000 دا لشکر کے کرے سو لا مقام لکم کوئی نہیں مقابلہ آج تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے موت دے منہ تو تسا نہیں بچ سکتے لہذا جلدی کرو لا مقام لکم کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے فارج ہو لوٹ جاؤ واپس مدینے بھاج بن جاؤ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اجازت طلب کرنے لگا ایک گروہ ان میں سے نبیہ کس سے نبی پاک کو لو جیرے منافقہ انہوں اے پٹی دیتے نا آج تو آدھا بچاؤ کونی سوائے موت دے جلدی کرو نکلانا نہیں کرو آپ آئے جیرے منافق کے دن انہوں کے کیتے شروع کر دے نبی صاحب کوئی اجازت دے ہوا جی سارے تا گھر خالی ان کو بالا بچہ دے پتہ کروں آ دیکھا آیا ستا ساری میں رڈڑیاں مڈڑیاں کوئی میں چھوڑ کے دیکھا کہ حالت صورت نہ دی پیچھو چھوڑو آجی اجازت دو اجازت طلب کرنے لگا ایک فریق ان میں سے نبی پاک سے یقولون کہنے لگے وہ ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر عورات خالی پڑے ہوئے صرف بال بچے ہن باقی مرد شرد کوئی نہیں تے ساری دیواریں قابل اطمینان نہیں
نکیا نکیا دیوار پتہ نہیں کوئی چور ڈھوک وجے معصوم شدے بچے ہیں کہ ہے بہانے بڑھاونے شروع کر دیتے رہے اجازت دے سکو مما ہی بے عورات حالانکہ وہ خالی نہیں تھے گھر دیواریں چنگیاں بھلے ہیں تے گھر بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک این یریدونا نہیں ارادہ کرنے تے ارادہ نہیں چاہتے تھے وہ اللہ فرارا مگر بھاگنا اصل انہوں دا مقصد ہے کہ کرائی تو جان چھڑاونا منشا انہوں دا یہ ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ میرا پیغمبر میں تو کوئی نہ دے دساں دو اگر انہوں کو آکے نا مشرقین دو بھائی بھاج جاؤ سادہ ساتھ دیو مدینے کو تو ایک گھاری منافق دے ویسے انہوں نے رل کے تو نہ لڑن واسطے تیار ہو ویسے لیکن توڑے نال ایڈی دشمنی رکھی کھڑے تو گھر دے بہانے بنا کے جان چھڑوانا چاہتا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا وَلَوْ دُخِلَتْ اگر داخل ہو جائے ان کے اوپر من اقطارها مدینے کے کنارے سے چاروں طرف سے ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر ان کو بلایا جائے فتنے کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لا تو فوراً آ جائیں وما تلبسوا اور نہیں ٹھہرے ہوں گے وہ بیاسات اس کے اللہ یسیرا مگر تھوڑا ایک اگر انہاں کو مشرک یہودی کافر سدے نہ ہوئے بھاجو بھاجو مسلمان تے لڑائی کرنی ہے تو اے اتنی دیر صرف انہاں کو آمن تک دیر لگ سی ورنہ رک سے نہیں ایلے بیمان نندر دے ما تلبسوا نہیں ٹھہرے کہ وہ بیاسات اس کے اللہ یسیرا مگر تھوڑا ایک وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ اے عہد شکنی کا بیان انہاں پہلے وعدہ کیتا ہی نا ایک اگے جہاد تے نہیں گئے ہون جہاد دا حکم آوے اسا پہلے لڑسو سادہ ایک پہلا موقع تو ملنا چاہیے جہاد انہاں آد شکنی کی تھی اللہ فرمائے دے ایک سانل وعدے اے کیتے نے ہون والا بعد چ انہاں دی اے حرکتاں وَلَقَدْ كَانُوا اور تحقیق تھے عہد وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے من قبل پہلے لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ نہیں وہ پھریں گے پشت دے کر دشمن کے مقابلے میں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا وعدہ مسئولہ پوچھا ہوا اللہ نظر اللہ ضرور انہیں کل پوچھی دو یہ وعدے کر کے اترڑے دو کول خلاصہ یہ نکلا لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ کل کہہ دینا کو ہرگے نہیں نفع دے گا تم کو فرار بھاگنا ان فرار تم اگر تم بھاگ جو من الموت موت سے اویل قتل یا قتل سے وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اس وقت نہیں تم نفع اٹھاؤ گے اللہ قلیلا مگر تھوڑا اوے بھاگنا تو کو نفع نہیں دینا موت تو یا قتل تو سب باچ بجنا ہے نہیں یہ ٹائم آیا وقت پوری کھیل لگوے سی نہیں نفع دیتے تم کو دنیا کی زندگی میں اللہ قلیلا مگر تھوڑا ہی کل کہہ دے میرا پیغمبر من ذا الذی کون ہے وہ ذات یاسمکم من اللہ جو بچا لے تم کو اللہ سے ان ارادہ بکم سوا اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ برائی کا او ارادہ بکم یا ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ولا یجدون لهم اور نہیں پائیں گے واسطے اپنے من دون اللہ کے علاوہ ولیاً کوئی کار ساز جو نفع پہنچانے والا ہو ولا نصیرا نہ کوئی مددگار جو نقصان ہٹانے والا ہو قد یعلم اللہ الموفقین میرے کو تحقیق جانتا ہے اللہ موفقین جو منع کرنے والے ہیں منکم تم میں سے دوسروں کو لڑائی سے والقائلین اور کہنے والوں کو اخوانے جیرے اپنے بھراواں نسبی اور باطری وطنیوں کے لیے کہہ رہے تھے حلم الینا آ جاؤ ہماری طرف ولا یاتون الباسا نہیں آتے تھے وہ لڑائی کو الا قلیلا مگر تھوڑا نام شمار کرنا چاہتے تھے اشیۃ علیکم اور بخل کرتے تھے سارا مسلمان عشیۃ علیکم بخل کرتے تھے تمہارے اوپر تاکہ سارا مسلمان نہ لے جاویں سامان فیضا جال خوف ہو جب آ جاتا ہے ڈر تو رائے تم تو دیکھے گا ان منافقوں کو ینظرون الیکا دیکھتے ہیں وہ منافق تیری طرف تدور اعینہم آنکھیں ان کی گھوم رہی ہوتی ہیں ڈیٹھا کار انہاں کو انہوں تو نال ہٹ دے ہی نہیں تو مت جیت وجہ تو مڈی ڈھئی سی تے انہوں ہوں مردے انجن دو اکھاں ہی نہ دے ایویں گھوم دین جی میں موت والے دے تے موت آندی ہے کش مکاش دے وچ اکھیاں گھوم دیاں پیاں ہوندے او مردے تاں ان تو پتہ نہیں جان بچدی ہے یا نہیں انہاں دی حالت ہے فیضا جاء الخوف جب آ جائے خوف رأیتہم دیکھے گا تو ان کو ینظرون دیکھتے ہیں وہ الیک تیری طرف تدور اعینہم پھر آ رہی ہوتی آنکھیں ان کی کالذی مثل وہ شخص یغشا علیہ جو ڈھانپ لی جاتی ہے جس کے اوپر من الموت موت سے جس کے اوپر موت آتی ہے فیضا ذهب الخوف جب چلا جاتا ہے خوف تو اثر ہیر سے بخل کا چلا جاتا ہے خوف تو سلکوکم بالسنۃ حداد چڑھ چڑھ کر آتے ہیں ساز زمانے کے تیز تیز بولیاں مرندن چڑھ چڑھ کے آندن جیرے خوف لگا وجے نا اسی تو تواڈے نال سارا حق بن دے مال وچ ہوئے
تن مان لیا اصل نہیں لڑتے رہے جو تے کو یاد کوئی نہیں تو کانڈ کی کھڑے اگلا کش مارن لگے میں تو تھی اندو دی تلوار کو ڈکے میں نہ ہوندا تو اگلا تیرے دو ٹکڑے کر چھوڑیا ایڈے نامراد تیز تراز ہیں بولیاں مرین دیں منافق مڈی گھنڑ واسطے جب چلا جاتا ہے خوف سالکوکم بالسنتن چلاتے ہیں وہ تمہیں ساز زبانوں کے ہدادن تیز چڑھ چڑھ کر آتے ہیں بولیاں مارتے ہیں اشیعتن علی الخیر بخل کرتے ہیں مال پر تاکہ ساکو مڈی ڈھئی ونجے اولائکا معاملہ باللہ اولائکا یہی لوگ لم یومنو نہیں مان لے تھے پہلے سے فاحبط اللہ نتیجہ نفاق جر پہلے تو ایمان ہی نہیں مڈی گھنڑ واسطے اپنے آپ کو مسلمان پہ زہر کرے دین تو انہوں دا نتیجہ کہ فاحبط اللہ پس برباد کر دیا اللہ نے اعمالهم ان کے نیک اعمالوں کو وکان ذالک اور ہے یہ عذاب اللہ اللہ پر یسیر آسان یا سبون العذاب گمان کرنے لگے ہیں جماعتیں لم یذهبوا نہیں جائیں گے وہ گمان کرنے لگے کہ یہ جماعتیں جائیں گی بھی نہیں کیونکہ پورا مہینہ تو گزردا پیا تے مسلمانوں کو محاصرے چ لیا اندے رہن تے او بارو ہیں ہر ویلے لڑائی بھیڑی بارو بارو لگی کھڑی ہے کچھ نہ کچھ زخمی بھی ہوئے صحابہ کنا یحسبون العذاب گمان کرنے لگے وہ جماعتوں کو کہ لم یذابو نہیں جائیں گے وہیں یات العذاب اگر آ جائیں جماعتیں دوبارہ لوٹ کر غایت جبن کی یہ حالت منافقہ دی اگر آ جائیں دوبارہ لوٹ کر جماعت تو یہ ودو پسند کریں گے لو انہم کاش کہ انہم بے شک بادون فی العراب اے منافق لوگ دیہات میں ہوتے دوبارہ اگر جماعتہ لوٹا وننا تو منافقہ دی خواہش کاش اسا کہیں دیہاتی جو ما اتھائی بے کے پوچھو دسوئے مسلمانوں کے تھی نہ پائے اتھاؤ کول خبر پوچھو ساکو آج اے نوبت پیش نہ آوے آتے نہ ساکو اے ٹیم اے آوے ہاتھ نہ سا ذلیل تھی وہاں اتھائی بیٹھی جاتے دور کول پوچھے نہ فرمایا کہنے لگے اگر آج جماعت دوبارہ لوٹ کر لو انہم کاش کہ بے شک وہ بادون فی العراب دیہات میں ہوتے یسالون وہ سوال کرتے رہتے ہیں انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں دسو مسلمانہ دا کے بڑھاتے کافرہ دا کے بڑھاتے کے حالات چل دے پان وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر بالفرد ہوتے تم میں بھی تو ما قتلوا نہ لڑتے وہ الا قلیلا مگر تھوڑا سا لقد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ لمن ہے اس شخص کے لیے جو کان یرجو اللہ جو امید رکھتا ہو اللہ کی والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی وذکر اللہ کثیر اور یاد کرتا ہو اللہ کو زیادہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب اے صفات مومنین پہلے صفات ہیں منافقین جیرے مومن ہیں اندرو بیر سچے ہیں انہاں دے صفتہ ہیں جب دیکھا ان مومنوں نے اے ایمان مجاہدین جب دیکھا مومنوں نے احزاب جماعتوں کو کالو اس وقت بول اٹھے کہنے لگے ہاذا یہ ما وہ موقع وعدن اللہ جو وعدہ دیا ہم کو اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وصدق اللہ ورسولہ سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے جیرا وعدہ اللہ تے رسول ساڑے نال کیتا وعدہ سچا ہے پیا وما زادہم ان عذاب کے آنے نے نہیں زیادہ کیا ان کو اللہ ایمانا مگر مزید یقین میں و تسلیمہ اور اطاعت میں من المومنین اور مومنین میں سے صفات موحدین مومنین مومن کو جائے نہ پہلی جنگ تو رہ گئے انہوں نے کہ ہائے کوئی موقع آوے تے ایسا وقت جہاد کرے سو او فرمایا کہ او موحد والے بھی لوگ دیکھو من المومنین اور مومنین میں سے رجال جو مرد ہے سادہ کو سچا کر دکھایا انہوں نے معاد اللہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے اس کے اوپر انہاں کے جہاد ہون موقع آوے ایسا وعد چڑھ کے آسو جرے سچے مومن ہیں وہ تو پیچھے ہٹے ہی نہیں وہ تو پہلے کھڑے ہیں تیاریاں کریں دے وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے انہوں نے اللہ کو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا ومنہم بعض تو ان میں سے وہ موحد شہید وہ تھے من قضا نحبہ جنہوں نے پورا کر لیا اپنی ذمہ داری کو شہید ہو گئے ومنہم بعض تو وہ معاہدے والے تھے میں ينتظر جو انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت اپنا وعدہ پورا کرے
ما بدلو تبدیلا، نہیں بدلا انہوں نے بدلنا، یعنی اپنے عزم پر قائم رہے۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ صدقہ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر چاہے تو، او یتوب علیہم یا متوجہ ان کے بعد، ان اللہ ترغیب توبہ، بے شک اللہ کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان۔ ورد اللہ الذین کفروا اور لٹا دیا اللہ نے کفیت مغلوبیت مشرکین، اور ذلیل ہو کے مشرکین خندق تو بلا واپس ہٹے ہیں۔ ورد اللہ اور لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے، بے قیزہم ساتھ ان کے غصے کے، جرا غصہ لائے کے آئے ہیں اسی غصے نال والا واپس پچھو مکے ہٹ گئے، ذلیل و خوار ہو کے، لم ینالو خیرا نہیں حاصل کیا انہوں نے کسی مراد کو، ہوتا ہے نا مسلمانوں کو نیست و نبود کر دے سو، مٹا دے سو، ختم کر دے سو، لیکن انہوں دی ہاں دی کوئی ہبڑاس ہی پوری ہبڑاس نہیں ہوئی، لم ینالو خیرا نہیں حاصل کیا انہوں نے کسی مراد کو، وکف اللہ المومنین اور کافی ہے اللہ مومنین کو، قتال نظرو جنگ کے، وکان اللہ اور ہے اللہ قوی طاقتور عزیزاً بڑے غالب، وانزل الذین ظہروا من اہل الکتاب اور اتارا اس نے الذین ان لوگوں کو ظہروہم جنہوں نے مدد کی ان کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ایک کفیت مغلوبیت بنو قریظہ، بنو قریظہ علانا مشرکین مکہ دا ساتھ دیتا ہا، جیرے ہٹ گئے مشرکین نس کے ذلیل ہو کے پیچھے مکہ ہٹ گئے، پچھو رہ گئے بنو قریظہ والے مدینہ دے ارد گرد، ہن واری آ گئے بنو قریظہ والا دی، مسلمانہ کیتا حملہ تے او کٹا انہاں کو تے مارے ہوتے ذلیل کیتے ہو نا، انہاں دے جوان جیرے ہیں انہاں کو قتل کر دیتا گیا، جیرے انہاں دے بڈھڑے ہیں حرب جان دے ہیں، لڑائی دا فن جان دے ہیں، کیونکہ جیرے بڈھڑے ہوندے نے گرو نانک ہوندے، گرو وڈے ہوندے انہاں کول کے ہوندے گر ہوندے وڈے وڈے پرانے ہیں، او جڑے گرو نانک بڈھے انہاں دے ہیں نا، جڑے انہاں کو جنگ دا گر دسیندے ہیں بھئی انج لڑنا چاہیے، انہاں کو قتل کر دیتا گیا، تے باقی جڑے معصوم بچے ہیں او انہاں دے کے کیتے گئے چھوڑ دے، 700 یہودی قتل کر دیتا گیا۔ اے فیصلہ ہویا ہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے فیصلے نال، حضرت سعد کو فیصل مقرر کیتا ہا بنو قریظہ والا، انہاں کے ٹھیک ہے جی حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیرا فیصلہ کر دے ساکو منظور ہے، حضرت سعد فیصلہ کیتا ہا کہ جیرے انہاں دے جوان قتل کرو، جیرے انہاں دے بڈھڑے حربی ہیں، جیرے جنگ دا جان دے ہیں گر جان دے انہاں کوئی قتل کرو، تے باقی جڑے انہاں دے عورتاں ہیں انہاں کو لونڈی بنا دیو، انہاں دے 700 بندے کو قتل کر دیتا گیا، یہودیوں کو ایڈا ذلیل تے خوار کیتا گیا۔ دیکھو اہل کتاب یہودی ہیں نا بنو قریظہ والے، لیکن ذبیحہ حلال ہے بکے دیے یہودیاں دی، گل سمجھ آ گئی نے، اتنا سب کچھ ہوڑ دے باوجود ہی اس گل وادن ذبیحہ انہاں دی حلال ہے جڑا اپنے مسلک دے مطابق پیچھو آندے پائے ہیں، ورنہ یہودیاں نال تے کیویں یہودیاں نہ تے ایڈی سزا 700 جوان انہاں دا قتل ہویا پائے، انہاں دی دھیریاں تے انہاں دی ماواں تے انہاں دی بیویاں تے انہاں دی بھیڑیاں کو لونڈی بنایا ویدا پائے، اتنا سخت حکم ہوندا پائے، لیکن وات بھی اللہ کے پیا کریں دے طعام الذین اوتوا الکتاب، اس گلو یاد رکھو، یا تے حلال ہیں جیرے اپنے عقیدے تے پابند ہیں تے یا وات انہاں کلہم دی حلال کرے سو تو یہ اپنے مورت تے بند راسن اگے قیاس نہیں ہو سکتے۔ چلو ویکھو اللہ فرمایا انزل الذین اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، یہ کیفیت مغلوبیت بنو قریظہ دی، اور اتارا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ظہروہم جنہوں نے مدد کی تھی ان کے من اہل الکتاب، اہل من بیانی ہے، اے پچھلے انزل الذین ظہروہم دی اگے بیان پہ ہوندے کنہ کو جنہوں نے دی مدد، وہ کون ہیں من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، وقذف فی قلوبہم رعب ڈال دیا اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے رعب کو، فریقا تقتلون ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے مردوں کو، وتاسرون فریقا اور ایک گروہ کو تم، ایک فریق کو تم قیدی کرنے لگے یعنی عورتیں اور بچے، وَأَوْرَثَكُمْ اور اللہ نے وارث بنایا تم کو، پنجواں انعام کیتے، ارضاہم ان کی زمینوں کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارزن اور ان کی زمینوں کا، لم تطؤھا جن کو تم نے روندا ہی نہیں، لڑائی تک ہی تہاڈی نوبت نہیں گئی، جندے ہوتے تساں
روندا بھی جس کو کوئی نہیں، وکان اللہ علت کیری ہو وکان اللہ ہے اللہ اللہ کل شین قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر۔ یا ایھا النبیو، ایک خطاب دو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرا نبی کل کہہ دل ازواج کا، تو اپنی بیویاں واسطے جدہ مال غنیمت آیا ہا نا مسلمانوں کو ڈھایا ہا مال باقی بھی ازواج ہی کچھ مطالبہ کیتا ہا تو سادہ بھی خرچہ پانی زیادہ ہونا چاہیے، سا کوئی کیتا ونجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کا اظہار کیتا ہا اور انہاں نال الہ کیتا، قسم نبی پاک قسم کھا دی تو میں ہن 40 ڈی تک تھوڑے نیڑے ناسا لوگوں دے اندر مشہور ہو گیا ہا کہ نبی پاک اپنی ازواج کو طلاق دے چکے، لوگ غلط ہوا اڑا دیتے کہ نبی پاک چھوڑ دیتے، باقی تو نبی پاک کو جرا بھی اجازت گھنیا، اجازت نہیں دیں دے، حضرت ابو بکر صدیق تے آئے دروازے تے دستک دی تو نے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اجازت جی آ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے انہوں کو بھی نبی پاک اجازت دیتی جرے آ کے پوچھونے یا رسول اللہ بہر اس طرح دی ہوا اڑی ہوئی ہے بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساریاں ازواج کو طلاق دے چکے، جدا کر چکے، فرمایا نہیں سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی گل نہیں، میں ایک گل کیتی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویکھیا تو بے ہن کوئی نبی پاک پریشان ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کیتا وجہ اے میرے کو لیے میں خرچہ منگدے ہیں تے میں گل کیتی نبی پاک عائشہ کو سدا بھئی اگر تو کو دنیا دی ضرورت ہے تب فیصلہ جلدی نہیں کرنا، تو وانی کے پیو ماں نال فیصلہ پہلے کر لے، گل تو بھی کر لے باقیاں کو بھی اکھونے تے بعد ہی دسائے دنیا داری چاندیاں وے تو میں تو کو اچھے طریقے نال چھوڑ دینا، ونجو تو سب دنیا داری حاصل کرو ہنتے دو، اگر اللہ تے اللہ دے رسول کو پسند کرے دے تو وقت تو کوئی تھی راونا پوسی۔ اما عائشہ کہ یا رسول اللہ میں کو پیو ماں تو کو پوچھڑ دی ضرورت ہی نہیں، میں کو اللہ تے اللہ دے رسول ہی پسند ہے، میں ایتھے راونا چاہنی ہوں۔ ساریاں ازواج نبی پاک دے ایو جواب دیتا، باقی جڑے او حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک پریشان ہیں، نبی حضرت عمر کہ یا رسول اللہ میری ایو جی گل کرا بھئی نبی پاک دی پریشانی کچھ ہٹے، یا رسول اللہ میرے کو جڑے بیوی منگ دیے نا خرچہ تے کائیں ویلے آکے نا خرچہ چو میں ناف کے چتلے سر تے چڑھ بنا ہوتے ہاں کتنے نے مطلب خرچہ، اے نبی پاک ہاس پائے معلوم ہے ٹونا تو ٹھیک نہ سا کر حضرت عمر اگر وہ صد مطابق خرچہ تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مطلب تو نہیں تو ہر ویلے عید پہ آدھی تے باقی اگو تو کو آپ کو آندا ہے یا ایھا النبیو کم از کم سیاح دی مثال ہے نا ساری زبان کہ سمن والے کو ویکھنا چاہیے رضائی ویکھ کے تے ٹنگا وت بچھاوے، اے آمدن ہوئے دہار دی 50 روپے دی تے خرچہ ہوئے 55 روپے دا، دسو کیویں برابری تھی سی؟ کم از کم بندے کو سوچنا چاہیے، حالات دے مطابق دیکھنا چاہیے، گھر دے مطابق گھر والے کو دیکھنا چاہیے بھی سارے گھر دی آمدنی کے ہے، سارے گھر دا کے خرچہ پانی ہے، پیچھے کما آن دا کتنا پایا اصل لیندے کہ تاں ماحول کھیل چل سکتی، اج یہ زیادہ بجائے کہ پچھو آمدنی 50 دی ہوندی لاون والے 100 لیندے تاں وہ والا روندے کھاندے تے قرض سر تے چڑھ ویندا ہے۔ یہ چیزاں ویکھنے چ دیکھو یہ ہن ساری وہ خطاب نبی پاک کو دوجا خطاب آندا پے یا ایھا النبیو، کتنے خطاب ہیں نبی پاک کو؟ 8 خطاب دوم للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ایھا النبیو، اے نبی کل ازواج کا کہہ دے تو اپنی بیویوں کے لیے کہہ دے ان کنتن اگر تم ہو تو ردن الحیات الدنیا، تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا، اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور دنیا کی زیب و زینت کا فتعالینا پس آ جاؤ تم امتکن میں نفع دے دیتا ہوں نان نفقہ عدت امتکن میں نفع دے دیتا ہوں تمہیں وَأُسَرِّكُنَّ اور چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں سراحً جمیلہ چھوڑنا اچھی طرح یعنی طلاق موافق سنت میں دے دینا وَإِن كُنتُنَّ اگر تم ہو تو ردنا پسند کرتی ہو اللہ کو ورسول اور اس کے رسول کو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تیار کر رکھا ہے دل سے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے مِنْكُنَّ جو تم میں سے ہیں اجرا نظیم بہت بڑا اجر یا نساء النبی خطاب والے نبی پاک دیا بیویاں کو یا نساء النبی اے میرے نبی دیا بیویاں میات منکن جو کوئی آئے گی منکن تم میں سے بفاحشۃ مبینہ کھلی بے ہی کو یاد رکھو فاحشہ
مبینہ اتو مراد بدماشی نہیں، اتو فاحش مبینہ خاوند دی نافرمانی کرنا، اتو کہ خاوند دی نافرمانی کرنا اور نبی پاک کو تنگ کرنا۔ او میرے نبی دیاں گھر والیاں گل سن گنو، تو اگر تسا میرے نبی کو پریشان کرے سو یا نافرمانی کرے سو یا تنگ کرے سو تو گل چنگی نہیں، ڈبل عذاب نسانے ہے۔ ازواج کو حکم پیا دے دے مالک، تو میرے نبی کو تنگ کیتوں نے یا پریشان کیتوں نے یا نافرمانی کیتے نے تو میں کیا کرے سا؟ اے بے فاحشۃ مبینہ، گل سمجھ آ گئی ہے؟ فاحشہ مبینہ دوجا نہیں معاذ اللہ بھئی کوئی بدکار ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ پشد، نہیں فاحشہ مبینہ ہے نبی پاک دی نافرمانی کرنا، نبی پاک کو تنگ کرنا۔ خبردار میں تو کچھ سیدھا پیا میرے نبی کو تنگ نہ کرائے تو سا تنگ بھی نہیں کرنا، نہ فرمانی نہیں کرنی، وہ کو پریشان بھی نہیں کرنا۔ اگر تو سا گل سنو میات من کننا، اگر ای تم میں سے کوئی ایک بفاحشۃ مبینہ میرے نبی کو تنگ کرنے کے لیے کسی نے میرے نبی کو پریشان کیا تاکہ سزا دیسا یضاعف لہ العذاب، عذاب ہوگا دوں گا اس کے لیے عذاب ضعفین، ڈبل عذاب، وہ کو عذاب دیتا ویسی عذاب ڈبل عذاب، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ کے اوپر آسان۔ اتو روافظ حضرات کے کتن بکواسات بھونکن ازواجاں دے ہوتے، نبی پاک دے بیویاں دے ہوتے بھونک ماریے انہاں کے دیکھو اللہ پاک یضاعف لہ العذاب ضعفین، اللہ پاک نبی پاک دی ازواج کو ڈبل عذاب دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھو اے تا اللہ پاک آکھے دو اگر تو سب میرے پیغمبر کو پریشان تے تانگ کرے سو تو وات میں تو کو سزا دے سا، ایویں اللہ پاک نبی پاک کوئی تا آکھے نا۔ ویکو سورت بنی اسرائیل کا جلدی آیت نمبر غالباً 75 ہے۔ جلدی کرو آیت نمبر 75۔ اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، قرآن مقدس کا کہ صفحہ ہے توڑا 591 صفحہ۔ سورت بنی اسرائیل سپارہ 15 آیت نمبر 75 مل گئے۔ اللہ کیا کہ اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ضعف الحیات و ضعف ہم چکھائیں گے تجھ کو عذاب دنیا میں بھی و ضعف الممات، اور موت کے بعد بھی ڈبل عذاب دے سو، دنیا چی دے سو تے وفات تو بعد بھی دے سو۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہیں تو پائے گا اپنے لیے ہمارے اوپر نصیرہ کوئی مدد کرنے والا۔ میرا پیغمبر مسئلہ آئی، مشرکین مکہ آ کے نبی پاک کو آکھا تو صرف اتنا آکھ چاہ دو سارے بزرگ سن گھن دے، بے شک تو اور کچھ بھی نہ کرنا، صرف اتنی ڈھلی رسی دے چاہ دو سارے بزرگ سن دے ضرور ہیں، بس تو باقی اپنا مسئلہ بیان کیتی رکھ۔ یا تو اے کر، تو ان کر اللہ دیا جیرا صفتہ ہے نا اثباتی، او اثباتی پہلو ذکر کیتا کر تقریر اپنی بیان نفی نہ کیتی کر۔ بے شک تو آک اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غیب دان، اللہ نفع نقصان دا مالک، اللہ موت حیات دا مالک، اللہ عزت ذلت دا مالک، اللہ سنن والا، جانن والا، ویکھن والا، دیکھن والا، یہ سارے آدھے رہے اینج نہ آکھا کر دو اللہ دے سوا کوئی سن نہیں سکتا، ویکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، یہ نفی والا پہلو نہ اختیار کیتا کر۔ اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر گل سن، اگر تے صرف اثباتی پہلو اختیار کیتا تے میرے نفی والا پہلو تے اختیار نہ کیتا تو میں تے کو دنیا دی زندگی چی عذاب دے ساں تے وفات تو بعد ہی میں تے کو ڈبل عذاب دے ساں۔ ہن نعوذ باللہ من ذالک کہ اقصد بھئی یہ آیت نبی پاک دو اللہ پاک عذاب دیتا ہے اس کو نہیں، تو اگر تے اس کام دے اندر کمی کیتی تو وات ستے کو کہ کرنی ہے سزا دیونی ہے۔ ایک تے اور مسئلہ سمجھی ونجو،
بعض لوگ جڑے جادو والے نبی پاک دے بارے بھائی آخری صورتاں آئین تے تاں جادو نبی پاک تو اترے جو نبی پاک تے جادو نہ ہویا ہوندا تا آخری صورتاں کیوں آندیاں ہیں؟ حالانکہ تے آخری صورتاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو سدوے صورتاں پڑھو چاکائیں ایک لفظ دا معنی ہی نہیں کہ نبی پاک تے جادو ہوگی، پڑھو کہڑے لفظ دا معنی ہے جڑا نبی پاک تے جادو ہوگا۔ لہٰذا اے آخری صورتاں تاں آئین دو نبی پاک تے جادو ہویا ہے، دو اگر نبی پاک تے جادو نہ ہوندا نہ ہویا ہوندا تا اللہ کدے بھی آخری دو صورتاں نہ بھیجیندا۔ لہٰذا انہاں دو صورتاں دا آمنا اس گل دی دلیل ہے کہ نبی پاک تے جادو ہویا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ اگر ایک گل ہے بھئی صورتاں دے نزول دا سبب ہی نبی پاک تے جادو دا ہے تو جادو نہ ہوندا صورتاں نہ آندیا تو ایتا کہ آکسو اذل ازکنا کا زیف الحیات و زیف الممات کہ نبی پاک کمی پیشی کیتی ہے تا اللہ یہ عذاب دا ذکر کیتے ہیں، کمی پیشی نہ کریں دا تا عذاب دا ذکر کیوں کروا؟ ایویں ازواج دے بارے کہ آکسو واتوسا کہ ازواج کو اللہ کے یضاعف لها العذاب ضعیفہ نے کہ ازواج کمی پیشی کیتی ہے تو اللہ یہ آیت نازل کیتی ہے ڈبل عذاب والی، تو کمی پیشی نہ کیتی ہوندی تو عذاب ہی نہ آندا۔ لہٰذا جہالت دے اوتے مبنی اے گل قطن ہی بر مبنی نہیں، اے تو اللہ دسا دیتے خبردار دو اگر این کام کرے سو تو میں تو کو ڈبل سزا دے سا ازواج، اور محمد پاک کو آکھے دو اگر این تو نرمی اختیار کرے سے تو تے کوئی ڈبل سزا دے سو۔ باقی آخری صورت دعا بن کے آئین نہ اے دعا ماں ہین نہ کہ محمد پاک تے جادو ہوئے تے اس گل ہوئے کیونکہ اندہ جرے شان نزول آخری صورتاں دا انشاءاللہ جرے پہنچا ہوتا میں دے سیسا اندہ شان نزول روایت کرن اللہ رافضی ہین لوگ محمد بن مروان صاحب قلبی ہے، شیعہ بندہ ہے جرا انتہا درجے دا کٹر رافضی تے بےمان ہے۔ جب تک حضرت ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ زبیر صحابہ کو بھونکے نہیں اندہ اے تک ہاں تو روٹی دا گرائیں نہیں نازر اتردا تلے تے اساں کدی کٹراں تے بےمانہ دے روایتاں قطر قبول نہیں ہو سکتے۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہتا ہوتا